أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الحزامي: قد وجدت درة تتلألأ نوره من الأرض إلى السماء ومن المشرق إلى الأرض. ہماری بحث حضرت جناب ام البنین علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ کے فضائل اور مناقب تاریخ نے، مورخین نے ایسے بیان کیے ہیں کہ اگر ان کو عدد و شمار کرنا چاہتے ہیں کوئی انسان تو اس کو گن نہیں سکتے، اور جو گننے کے خواہش ہیں تو ان کو ایک ایک فضیلتیں حضرت ام البنین کے ایسے ہیں کہ جس سے عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ان فضائل میں سے ایک فضیلت جس کو احادیث اور روایات کی کتابوں نے ذکر کیے ہیں، ایک کو ذکر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ فَإِنَّ حِزَامًا كَانَ فِي سَفَرِ مَعَ أَصْحَابِهِ، روایت بتاتی ہے کہ حضرت حزام ایک بہت بڑے مومن، متقی، پرہیزگار انسان تھا جو حالت سفر میں تھی۔ وَقَدْ نَامَ فَرَأَ فِي عَالَمِ الرُّؤْيَا، جب وہ سویا ہوا تھا تو عالم رؤیا میں، خواب میں دیکھتے ہیں انہو قد انعزل عن اصحابہ ناحیتا فی ارض خصبت وبیدہ درۃ یقلبها وہو متعجب من حسنہا۔ وہ اپنے اصحاب سے بالکل الگ ایک جگہ پر، ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں پر اس کو ایک موتی ملا ہوا ہے، اور اس موتی کو وہ مختلف حالات میں الٹ پلٹ کر، اٹھا کر نیچے رکھ کر، مختلف حالات میں ہاتھوں میں رکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور اس کے رونق اور اس کے حسن جو موتی کے اندر تھا، اس کے اندر جو نور تھا، اس سے وہ متعجب ہو رہا تھا، چونکہ اس موتی کا نور زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا۔ اسی آسنا میں وَإِذَا بِهِ يَرَى رَجُلًا أَقْبَلَ إِلَيْهِ مِنْ صَدْرِ الْبَرِيَّةِ عَلَى فَرَسٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ایک آدمی گھوڑا سوار آتے ہیں اور اس سے پوچھتا ہے وَسَأَلَهُ بِكُمْ تَبِعَ هَذِهِ الدُّرَّةِ، اے حزام آپ اس درے کو، اس موتی کو کیا بیچنا چاہتے ہو؟ عندما رآہ فی یدی، اس آدمی نے اس حضرت حزام کے سامنے جب وہ اس کے ہاتھ میں موتی دیکھا تو اس نے پوچھا۔ فقال لہ حزامی، اس وقت حزامی نے اس سے جب کہا بِأَنَّنِي لَا أَعْرُفْ قِیمَتَهَا، میں اس موتی کی قیمت کو نہیں جانتا، میں اس موتی کی قیمت کو نہیں جانتا، حتی اقدر لکا ثمنہا، تاکہ میں آپ کو اس کی قیمت بتائیں اور آپ لے جائیں۔ لیکن انت بکم تشتریہا، حزام اس آدمی سے گھوڑا سوار سے پوچھتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو خریدیں؟ تو کہتے ہیں فقال لہ الرجل، اس گھوڑا سوار نے کہا انا ایضا لا اعرف لہا قیمتہ، میں بھی اس کی قیمت کو نہیں جانتا، لیکن میں اس کو کیسے خریدوں جب میں اس کی قیمت نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، اس گھوڑا سوار نے حزام سے کہا میں اتنا جانتا ہوں اس موتی کے بارے میں، لیکن اہدہا الی احد الامراء، کسی عظیم شخص کو، کسی امیر کو اگر آپ اس موتی کو ہدیہ کریں گے، وَأَنَا ضَامِن لَكَ بِشَيْءٍ هُوَ أَغْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وہ میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں جس کو آپ یہ ہدیہ کریں گے
وہ آپ کو درہم و دنانیر سے بھی زیادہ قیمتی چیز دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ فقال له ما هو، اس نے کہا وہ درہم و دینار سے زیادہ اس زمانے میں کوئی قیمت والی چیز ہی نہیں تھی، تو اس نے کہا اس سے زیادہ عظیم اور قیمت والی چیز کیا ہوگی؟ تو اس نے کہا قال عظم لك به عنده الحظو والشرف والذلفى والسؤدد ابد العابدین، آپ کی سیادت، آپ کے شرف، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، جس کو آپ یہ موتی ہدیہ دیں گے اس کے نزدیک قیامت تک رہے گا۔ تو عزیزان محترم پھر کہتے ہیں فقال له حذام، اس وقت حذام نے کہا وَتَكُونَ أَنْتَ الْوَاسِطَةُ فِي ذَلِكَ وَأَكُونَ أَنَا الْوَاسِطَةُ أَعْطِنِي إِيَّاهَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔ روایت بتاتی ہے پھر حذام نے اس آدمی کے وساطت سے کسی امیر کو یہ دیا، یہ موتی۔ فَاسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو وَقَصَّ رُؤْيَاهُ عَلَى أَصْحَابِهِ، اس نے اپنے اصحاب کو اپنے خواب کے بارے میں بیان کیا۔ وَطَلَبَ تَأْوِيلَهَا، اور اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ، اس کے اصحاب میں سے ایک نے کہا ان صدقت الرؤیا، اگر آپ نے جو خواب ہمیں بتایا ہے گھٹایا بھی نہ ہو، اس خواب میں سے بڑھایا بھی نہ ہو، تو اس کا جواب یہ ہوگا، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ تَرْزُقُ بِنْتًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ایک بیٹی عنایت کرے گا، وَيَخْطُبُهَا مِنْكَ أَحَدُ الْعُظَمَاء، اس بیٹی سے دنیا کے اندر سب سے عظیم ترین ہستی اس سے نکاح کریں گے، وَتَنَالُ عِنْدَهُ بِسَبَبِهَا الْقُرْبَ وَالشَّرَفِ وَالسُّعْدَةِ، جس کے واسطے تم قیامت تک اپنی سیادت کی شرفیت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عظیم شخصیت کون ہے جس کے بارے میں حذام کو کہا گیا؟ وہ حضرت ام البنین کی ذات ہے، کہ جس کو اللہ نے خواب کے ذریعے سے حضرت حذام کو بشارت دی۔ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام خواب کی تعبیر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے تین حلول ہیں، تین طریقے ہیں، خواب دکھانے کے تین وجوہ ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے بشارت للمومن، خواب مومن کے لیے بشارت ہوتی ہے۔ جس طرح حضرت حذام کو یہ جو خواب نظر آیا، اس میں حذام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بشارت تھی۔ اور دوسری چیز وَتَحْذِيرُ الشَّيَاطِينِ، شیطان اس کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں کبھی کبھار، وَأَضْغَاثُ أَحْلَامٍ، اور باقی احوائی جو خواہشات کے حوالے سے جو انسان سوچتا ہے اس کے حوالے سے جو خواب دیکھتا ہے۔ تو یہ تین تقسیم ہے خواب کے حوالے سے۔ تو مومن کے لیے جو خواب اگر اس طرح کے نظر آئے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بشارت ہے۔ تو جب یہ حذام گھر میں آیا تو اپنی بیوی نے ثمامہ نے اس کو یہ بشارت دی کہ اے حذام ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اس کا نام ام البنین ہے، اور اس کا نام رکھنے والا خود حذام ہے جس نے ام البنین رکھا۔ اور یہ وہ عظیم ذات ہے کہ حضرت حذام کو پروردگار عالم نے خواب کے ذریعے سے ان کو بشارت دی، اور مومنین کے لیے خواب ہمیشہ بشارت ہوا کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں تمام کمالات و مناقب ام البنین علیہ السلام کو سمجھ کر ان پر ہمیشہ جس طرح یہ ملجا اور منبع اور آسرائے حضرت زینب ہے اسی طرح ہمیں بھی ماننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعاء انک انت السمیع العلیم۔